کو مکمل کیا. اور یہاں پر سید محمود آلوسی بغدادی جو ہیں تفسیر روح المعانی میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 199 کے اندر انہوں نے واضح کیا، کہتے ہیں وَقَدْ جَاءَ النِّسْيَانُ بِمَعْنَى التَّرْكِ كَثِيرًا وَيَصِحُّ أَن يُفَسَّرَ بِهِ هَا هُنَا. فرمایا عربی لغت میں نسیان ترک کے معنی میں اکثر جگہوں پہ آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی جب عربی ادب کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے تو اس کا اکثر مقامات پر، کئی مقامات پر اس کا معنی ترک ہوتا ہے. وَيَصِحُّ أَن يُفَسَّرَ بِهِ هَا هُنَا. اور اگر تفسیر صحیح کرنا چاہتے ہو قرآن کی تو پھر اس ترک والے معنی سے صحیح ہو سکے. اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ یہاں تو دوسرا احتمال بھی موجود ہے. وہ کیا؟ پہلا تو یہ تھا نا ننساہم، یہ نسیان سے بنا ہے. کہتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ من النس، یہ نس سے بنا ہے، محموز ہے، لا من النسیان. تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر اس کا معنی ہوتا ہے مؤخر کرنا، اس کا معنی ہوتا ہے پیچھے ہٹا دینا، مؤخر کر دینا، دور کر دینا اپنی رحمت سے. تو اس بنیاد پر جو بھی مطلب لوگے، جس لحاظ سے بھی لوگے، اللہ تعالیٰ کی طرف بھول کی نسبت نہیں کی جائے گی، بلکہ وہ معنی ہے کہ جن سے قرآن کا ترجمہ بھی ہوتا ہے اور ایمان کی لذت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے. تو محتشم سامعین حضرات، اب یہ ان آیات کے لحاظ سے میں نے مختصر سی بحث آپ کے سامنے رکھی الوہیت کی شان کو بیان کرتے ہوئے کہ خالق کائنات جل جلالہ وہ بھولنے والا نہیں ہے. آیات میں یہ ذکر موجود ہے تو اس بنیاد پر ترجمہ، چونکہ اردو والے اب ان کو یہ ساری تفسیریں ڈھونڈنے کا وقت کیسے ملے گا یا پڑھ کیسے سکیں گے؟ انہوں نے تو جو جملہ پڑھنا ہے اس کو دین سمجھنا ہے، کیونکہ قرآن ہے، قرآن کا ترجمہ ہے. اور اب جس نے ایم اے کیا، جس نے میٹرک کیا، بی اے کیا، اردو یہ ترجمہ پڑھے گا تو اب اس کو کوئی دہریہ کہے گا، کوئی منکر قرآن کہے گا کہ دیکھو تمہارا قرآن میں تو یہ ہے کہ رب بھول جاتا ہے، یہ نیچے لکھا ہوا ہے. تو کیا کوئی جواب دے سکے گا؟ کتنے لوگوں کے عقیدے خراب ہوں گے. قربان جاؤ امام محمد رضا بریلوی تیری شان پہ کہ تو نے کروڑوں لوگوں کے ایمان کو محفوظ کر دیا ہے. الوہیت کے لحاظ سے دوسری بحث وہ ہے ترجمہ الرحمن علی العرش استوى، سورہ طٰہٰ ہے، آیت نمبر 5 ہے. اس میں بھی جو دوسرے لوگوں کے ترجمے ہیں وہ شان الوہیت کے مطابق نہیں ہے. اختصار سے ایک آیت کے پڑھ دیتا ہوں. شارفی الدین کا ترجمہ، وہ رحمان ہے اوپر عرش کے قرار پکڑا. قرار کا لفظ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بولا استوا کے ترجمے میں. وہ رحمان ہے، اس نے عرش پہ قرار پکڑا. فتح محمد جلندری، یعنی خدائے رحمان جس نے عرش پر قرار پکڑا. شاہ عبد القادر دہلوی، وہ بڑی مہر والا تخت کے اوپر قائم ہوا. اشرف علی تھانوی، اور وہ بڑی رحمت والا عرش پر قائم ہوا. محمد جوناگڑی، جو رحمان ہے عرش پر قائم ہے، معاذ اللہ. ترجمہ محمود الحسن، اس کے اندر یہ ہے وہ بڑا مہربان عرش پر قائم ہوا. ثناء اللہ عمر السری کا ترجمہ غیر مقلد، جو رحمان ہے دنیا کی حکومت پر تخت نشین ہے. ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کا ترجمہ رحمان جو عرش پہ براج رہا. وحید الزمان حیدرآبادی کا ترجمہ وہ بڑے رحم والا تخت پر چڑھا. یہ معاذ اللہ ترجمے ان لوگوں نے کیے. اب باری چونکہ آج موضوع ہے عرفان القرآن کے لحاظ سے، کنز الایمان سیمینار موضوع کیا ہے؟ عرفان القرآن ترجمہ یا تحریف. اس موضوع پر میں یہ آپ کے سامنے چند باتیں رکھ رہا ہوں. اب دیکھو آپ نے ترجمے سنے، جو عوام ہے ان کو بھی پسند نہیں آیا کہ یہ رب کے بارے میں قرار پکڑا، چڑھا اور اس طرح کی صورتحال. یہاں پر عرفان القرآن کو دیکھو، بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ آیت، یہ الفاظ متعدد مقامات پر موجود ہیں. ان میں یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی یہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی پہلے وہ مقام جو سورہ طٰہٰ میں ہے، آیت نمبر 5، الرحمن علی العرش استوى،
وہ نہایت رحمت والا ہے جو عرش پر متمکن ہو گیا. متمکن مکان سے بنا اور اللہ مکان سے پاک ہے. ابھی اس کی میں پوری بحث آگے کروں گا کہ متمکن کے لفظ پر ہمارے ائمہ نے پیرا لگایا کہ متمکن کا لفظ اللہ کے بارے میں کوئی نہ بولے. تو یہاں ترجمے میں ترجمہ جو ہے بریکٹوں کے علاوہ وہ نہایت رحمت والا جو عرش پر متمکن ہو گیا. اس کے ساتھ اسی عرفان القرآن کے اندر ترجمہ دیکھو. جس وقت سورہ سجدہ میں سورہ سجدہ اس کے اندر ثم استوى علی العرش آیت نمبر 4 ترجمہ کیا لکھا ہے؟ پھر نظام کائنات کی عرش اقتدار پر قائم ہوا. قائم قائم تو جسم کی صفتیں ہیں تو لفظ قائم بولا گیا. وہ جو ان لوگوں کے ترجمے میں موجود تھا یہ عرفان القرآن سامنے ہے کہ جس میں قائم کا لفظ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بولا گیا ہے. ایسے ہی اسی عنوان کی جو دیگر آیات ہیں ان کے اندر بھی یہ چیز جتنی جگہ پہ ترجمہ کیا گیا سورہ رات میں ہے. رات کے اندر آیت نمبر 2 ہے ثم استوى علی العرش. اس کا معنی کیا کہ وہ تخت اقتدار پر متمکن ہوا. ایسے ہی سورہ اعراف اس میں یہ ہے. اس میں ترجمہ بڑا عجیب و غریب ہے اور وہاں کے الفاظ اس انداز میں ہیں. پھر اپنی شان کے مطابق عرش پر استوا فرمایا. یعنی جو ترجمے کا صحیح انداز ہے استوا وہ لفظ لکھا ہے لیکن آگے جو بریکٹوں میں لکھا ہے اس کے سن کے ضمیر کانپتا ہے. استوا کا معنی کیا کیا؟ یعنی اس کائنات میں اپنے حکم و اقتدار کے نظام کا اجرا فرمایا. اپنے حکم اور اقتدار کے نظام کا اجرا کیا. آیت کیا ہے؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. ثم استوى علی العرش. اور پھر اس نے عرش پہ استوا فرمایا. استوا کا معنی کیا ہے؟ کہ اپنے حکم و اقتدار کے نظام کا اجرا کیا. تو پوچھنے والی بات یہ ہے جب رب زمین پیدا کر رہا تھا تو اس وقت اجرا نہیں تھا رب کے حکم کا؟ وہ کن کہتا ہے تو سب کچھ ہوتا. تو استوا کا یہ معنی کرنا کہ اپنے حکم کا اجرا کیا پھر جا کے اجرا کیا. تو جو پہلے کائنات چلتی رہی اور پہلے جو 6 دنوں میں تکلیف ہوتی رہی کیا اس وقت رب کے حکم کا اجرا نہیں ہوا تھا اور اللہ کا حکم معذلہ رکا ہوا تھا؟ تو یہ ترجمے کے اندر جو یہاں لفظ استوا پر ہمیں اعتراض نہیں, استوا کے ساتھ ہی ترجمہ ہونا چاہیے, لیکن جو بریکٹوں کے اندر لکھا ہے وہ بڑا خطرناک ہے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ رب ذوالجلال میں معاذ اللہ حالت منتظرہ پائی گئی ہے اور پھر جا کر اس نے اپنے حکم کا اجرا کیا ہے. یہاں ہر مقام پر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ وہ ترجمہ ہے کہ جس میں عافیت ہے, سلامتی ہے, اور ہر مقام پر اس ترجمے نے حق ادا کیا ہے. آپ فرماتے ہیں وہ بڑی مہر والا, اس نے عرش پہ استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے. اب یہاں ایک طویل بحث ہے, میں اس اختصار کے ساتھ اس کو ذکر کرنا چاہتا ہوں. حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی ان کے لحاظ سے یہ کتاب الاسماء والصفات میں یہ بات موجود ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے تو ان سے کسی شخص نے اس بارے میں پوچھا کہ استوا کیا ہوتا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے, اس کا ترجمہ کیا ہے. یہ دیکھ لو کتاب الاسماء والصفات امام بہقی کی, اس کے اندر یہ لکھا ہے صفحہ نمبر 515 پر,
عبداللہ بن وہب کہتے ہیں کننا عند مالک فدخل رجل، ہم امام مالک کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، اس نے کہا یا ابا عبداللہ الرحمن علی العرش استوى فکیف استواؤہ، یہ استواء اللہ کا کیسا ہے، اس آیت کی تفسیر ہمیں سمجھا دو۔ تو امام صاحب نے جواب میں فاترک مالک، سر جھکا لیا، فاخذت الرحضاء، پسینہ آ گیا، ثم رفع راسہ، پھر سر اٹھایا، فقال الرحمن علی العرش استوى کما وصف نفسہ، جیسے اس نے اپنی شان بیان کی۔ پھر آپ نے اس کو جواب دیتے ہوئے کہا ولا یقال کیف وکیف، یہ مت پوچھو کہ کیسے ہے۔ کہا دوسرے مقام پر یہی بات جو معالم التنزیل میں موجود ہے، تو وہاں پر الفاظ یہ ہے، فرما الاستواء غیر مجہول، استواء مجہول نہیں ہے، والکیف غیر معقول، کیفیت عقل میں آ ہی نہیں سکتی، والایمان بھی واجب، ایمان واجب ہے کہ اس نے استواء فرمایا ہے، والمسئول عنہ بدع، سوال کرنا بدعت ہے، وما اراک الا مبتدعا، میں تمہیں بدعتی دیکھ رہا ہوں کہ تم نے یہ پوچھا کہ استواء کا مطلب مجھے لفظوں میں اس کے علاوہ کوئی بتاؤ۔ فامر بھی ان یخرج، کہا اس کو دفع کر دو میرے دربار سے، کہ یہ کیسے سوال کرتا ہے۔ اب یہ حضرت امام مالک کا انداز تھا، یعنی اس طرح ہمارے اسلاف نے اس پر پہرا دیا کہ یہ بات ایسی ہے کہ جس میں ایمان واجب ہے، آگے پھر اس کی کیفیت جو ہے وہ پوچھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ معالم التنزیل ہے، جلد نمبر 2، اس کے اندر یہی مفہوم بیان کرتے ہوئے اہل السنہ کا عقیدہ لکھا گیا ہے۔ امام بغوی کی معالم التنزیل، اس کے اندر یہ لکھا ہے فَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ فَيَقُولُونَ الاستواء علی العرش صفۃ للہ تعالی بلا کیف، استواء اللہ کی صفت ہے مگر کیفیت کے بغیر۔ یجب علی الرجل الایمان بہ، بندے پر لازم ہے کہ اس پر ایمان رکھے، لیکن اس کے بارے میں فرمایا علم اللہ کے سپرد کر دے کہ استواء ہے تو کیسا ہے، کیفیت کیا ہے، یہ معاملہ رب پہ چھوڑ دے۔ اور اس میں بھی انہوں نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا آگے وہ ذکر کیا جس کی تفصیلات پہلے میں بیان کر چکا ہوں۔ ایسے ہی اس مقام پر امام بہقی نے کتاب الاسماء والصفات کے اندر یہ جو ہمارا اس وقت موضوع ہے کہ اللہ کے بارے میں اس شخص نے ایک جگہ قائم کا لفظ بولا اور باقی 3 جگہ پہ متمکن کا لفظ بولا۔ قائم کا لفظ بولنے کو بھی شارحین نے کفر کے قریب کہا ہے، اور متمکن کا لفظ رب کے بارے میں بولنا چونکہ متمکن مکان سے بنا ہے، اس کو بولنا شریعت میں ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ یہاں پر یہ امام بہقی نے اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ رب ذوالجلال کا استواء جو ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ فرماتے ہیں وَلَيْسَ مَعْنَى قَوْلِ الْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّهَ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ هُوَ أَنَّهُ مُمَاثِلٌ لَهُ، فرمایا جو مسلمانوں کے قول ہے کون سا کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے، إِنَّ اللَّهَ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ، یہ جو مسلمانوں کا قول ہے، فرمایا اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہوا مماثل لہو، کہ اللہ عرش کو چھونے والا ہے، او متمکن فی ہے، یا عرش پہ متمکن ہے۔ متمکن کا لفظ بول کے رد کیا امام بہقی نے، او متحیز فی جہت من جہاتہ، یا یہ کہا جائے کہ وہ متحیز ہے، فرمایا یہ بولنا بھی جائز نہیں کہ وہ متحیز ہے، یہ بولنا بھی جائز نہیں کہ وہ متمکن ہے۔ تو پھر عافیت اسی میں ہے کہ استواء کا ترجمہ استواء کے ساتھ ہی کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ آگے یہ بات طے شدہ ہے کہ اس موضوع پر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے لکھا، اور فتاوی رضویہ شریف کے اندر اس کی مکمل بحث موجود ہے۔ اعلی حضرت نے 4 معنی کیے استواء کے، مگر اس میں جسمیت نہیں آنے دی۔ ذکر کیا کہ ائمہ نے یہ کیے ہیں، اور احتیاط اتنی کی ہے کہ اپنے ترجمے میں ان میں سے کوئی نہیں لکھا، ترجمے میں استواء کا ترجمہ استواء سے ہی کیا ہے۔
اب دیکھو یہ فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد ہے، جس کے اندر قوارع القہار علی المجسمۃ الفجار، یہ پوری کتاب لکھی ہے، اور اس میں انداز یہ ہے کہ کچھ ضربیں ہیں، کچھ تماچے ہیں، کہ فلانی ضرب نمبر 40، تماچا نمبر 7، تماچا نمبر 8، یہ امام کا انداز ہے۔ اس میں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ تقریباً 200 صفحے کا رسالہ اس مسئلے پر لکھا کہ اللہ کو متمکن کہنا جائز نہیں، کہ کہا جائے ترجمے میں معاذ اللہ کی ورش میں متمکن ہے، یہ ناجائز ہے۔ اس کے لحاظ سے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا جو انداز ہے وہ بڑا منفرد انداز ہے۔ 4 تعویلیں ذکر کی کہ کچھ لوگوں نے استواء بمعنی غلبہ لیا، کچھ لوگوں نے استواء بمعنی علو لیا، کچھ لوگوں نے استواء بمعنی قصد کیا، کچھ لوگوں نے استواء بمعنی فراغت کیا، لیکن اعلی حضرت نے ترجمہ کرتے وقت ان میں سے کوئی بھی ذکر نہیں کیا۔ استواء کا ترجمہ استواء ہی سے فرمایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیض رضا، فیض رضا، فیض رضا، فکر رضا۔ اس سلسلہ میں اب یہ دیکھو امام غزالی الاقتصاد فی الاعتقاد، اس کے اندر کیا فرماتے ہیں۔ امام غزالی کا قول ہے، یہاں انہوں نے لکھا ان اللہ تعالی منزہ ان یوصف بالاستقرار علی العرش فإن كل متمکن علی جسم ومستقر علیہ مقدر لا محالتا۔ تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اسے عرش پر مستقر کہا جائے یا عرش پہ متمکن کہا جائے۔ نہ متمکن کہنا جائز ہے اور نہ ہی مستقر کہنا جائز ہے، اس واسطے کہ اس سے جسم ہونے کا معاذ اللہ وہم پڑتا ہے۔ ایسے ہی ہم جو درس نظامی میں یہ علماء بھی جانتے ہیں، طلباء بھی جانتے ہیں، شرح عقائد پڑھتے پڑھاتے ہیں، عقائد کا متن دیکھ لو اور پھر اس کی شرح دیکھ لو۔ امام عمر نسوی وہ کہتے ہیں ولا یتمکن فی مکان، وہ کسی مکان میں متمکن، لگتا ہے کہ یہ درس نظامی سے گزرا ہوا بھی نہیں ہے، کیونکہ متن میں ہے ولا یتمکن فی مکان، ولا یتمکن فی مکان، وہ کسی مکان میں متمکن نہیں ہے۔ یہ شرح عقائد جو ہے اس کے 32ویں صفحے پر ہے، اور اس کے اندر امام تفتازانی کی جو شرح ہے متن عمر نسوی کا ہے، اور شرح کے اندر جو انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا لأن التمکن عبارت عن نفوذ بعد فی بعد آخر متوہم اور محقق۔ فرمایا تمکن یہ ہوتا ہے ایک بعد کا دوسرے بعد کے اندر نفوذ کرنا، خواہ وہ وہمی ہو یا واقع میں موجود ہو، تو یہ جسم کی شان ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جسم کی شان سے پاک ہے۔ اس بنیاد پر فرمایا کہ اس کے لیے لفظ متمکن بولنا جائز نہیں ہے۔ ایسے یہ دیکھو لغت کے بہت بڑے امام ہیں، یہ امام ابو حلال عسکری، اور یہ اپنے عہد کے بہت بڑے امام ہوئے ہیں، اور ان کی کتاب بڑی مشہور کتاب ہے الفروق اللغویہ، لغوی فرق انہوں نے مختلف مقامات کے لحاظ سے بیان کیے ہیں، اور یہ اتنے پرانے امام ہیں، یعنی سن 400 ہجری ان کی تاریخ وصال ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر قادر اور متمکن کا فرق لکھا۔ قادر اور متمکن، قادر کا لفظ اور متمکن کا لفظ، ان میں فرق کیا ہوتا؟ تو اس کتاب کے اندر یہ تفصیل موجود ہے صفحہ 90 پر۔ الفرق بین القادر والمتمکن ان التمکن مزمن بالآلة والمکان الذي يتمکن فيه ولہذا لا تجوز الصفات به علی اللہ تعالی۔ قادر اور متمکن میں فرق یہ ہے کہ قادر کے لیے مکان کا ہونا ضروری نہیں، متمکن کے لیے مکان کا ہونا ضروری ہے۔ اس واسطے کا اللہ کو قادر تو کہہ سکتے ہیں مگر اللہ کو متمکن نہیں کہہ سکتے۔ یہ فرق بیان کیا قادر اور متمکن کے لحاظ سے۔
اور یہ واضح کیا کہ رب ذوالجلال کی ذات پر اس لفظ کا اطلاق کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی تفاسیر کے لحاظ سے اگر دیکھتے ہو تو یہ امام بیضاوی جلد نمبر 3 ہے تفسیر بیضاوی کی، اس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں والمعنى ان له تعالى استواء على العرش على الوجه الذي اناه منزها عن الاستقرار والتمكن۔ امام بیضاوی کہتے ہیں کہ اللہ کا عرش پر استوا ہے، کیسا؟ فرمایا جو پاک ہے کس سے؟ تمکن سے، اور پاک ہے استقرار سے۔ استوا کا معنی یہ بھی نہیں کر سکتے قرار پکڑا، یہ بھی نہیں کر سکتے تمکن پکڑا، متمکن ہوا، اس واسطے کہ یہاں پر یہ اجسام والے جو ذات ہوتی ہیں ان کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، قرار پکڑنا اور تمکن کا لفظ بولا جاتا ہے، چونکہ اللہ جسم سے پاک ہے، لہذا خالق کائنات جل جلالہ کو عرش پہ متمکن کہنا جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی اس کی وضاحت میں ہمارے ہاں یہ قول ہے شعب ایمان کے اندر امام بہقی کا، جس میں انہوں نے گمراہ لوگوں کا ذکر کیا کہ گمراہ کون کون سے لوگ ہیں؟ کہا منہم من قال انہ جسم، گمراہوں میں سے ایک وہ طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ اللہ کا جسم ہے، ومنہم من اجاز ان یکون علی العرش قائدا، اور ان میں سے ایک گمراہ طبقہ وہ ہے جو اللہ کو عرش پہ بیٹھا ہوا مانتا ہے، بیٹھا ہوا مانتا ہے۔ اب جیسے بیٹھا ہوا ماننا ناجائز ہے، ایسے قائم ماننا بھی ناجائز ہے۔ اور یہاں پر یہ کہا کہ کل ذالک فی وجوب اسم الکفر لقائلہ کالتعطیل والتشریع، کہنے لگے جن لوگوں نے اللہ کو عرش پہ قائم کہا کہ بیٹھا ہوا ہے اور اس سے ملتا ہوا لفظ ساتھ کھڑا اور قائم ہے، امام نے کہا ان لوگوں پر کفر کا نام بولنے میں کوئی مذائقہ نہیں، یہ ایسا ہی کفر ہے جیسے اللہ کو معطل کہنے والے کفر کرتے ہیں یا اللہ کا شریک ماننے والے جو کفر کرتے ہیں، ایسے ہی یہ قول کرنا کہ وہ عرش پہ قائم ہے، اس کو بھی انہوں نے کفر کے ہم پلہ اور اس کے برابر قرار دیا ہے۔ اسی چیز کو ہمارے ائمہ میں سے امام ابن حمام، انہوں نے عقائد کی اپنی کتاب کے اندر یہ ذکر کیا ہے، مسائرہ جس کی شرح مسامرہ ہے، اس کے اندر امام کا قول دیکھو، یہاں پر جو متن ہے اس میں بھی اس چیز کو واضح کیا گیا، مسائرہ کے اندر اور پھر شرح کے اندر بھی۔ متن کیا ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، اس کا مطلب کیا ہے؟ بِأَنَّهُ لَيْسَ كَاسْتِوَاءِ الْأَجْسَامِ عَلَى الْأَجْسَامِ مِنَ التَّمَكُّنِ وَالْمُمَاسَةِ، کہ وہ ایسے نہیں ہے جیسے کوئی چیز مماس ہوتی ہے، مس ہوتی ہے یا تمکن کرتی ہے۔ اس کو بھی یہاں پر آگے شرح میں کہا گیا وَالْمَعْنَى أَنَّ اللَّهَ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَنَاهُ مُنَزَّهٌ عَنِ الْاِسْتِقْرَارِ وَالتَّمَكُّنِ، اللہ استقرار سے بھی پاک ہے اور تمکن سے بھی پاک ہے۔ یہ ہر دور کے ائمہ اس چیز پر واضح گواہی دے رہے ہیں کہ خالق کائنات جل جلالہ کو متمکن کہنا عرش کے اوپر یہ جائز نہیں ہے۔ اب اس مقام کو اگر ہم اس کا خلاصہ اختصار کے ساتھ بیان کریں تو چند چیزیں اس میں بڑی واضح طور پر نظر آتی ہیں، اور ان کو بھی میں اختصار سے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ فتح الباری شرح بخاری، اس کے اندر یہاں اس چیز کو ذکر کیا گیا کہ کچھ لوگ استوا کے لفظ کی تعویل کرتے ہیں، اس تعویل پر بھی یہ راضی نہیں جو استیلاء یعنی غلبے کے لفظ کے ساتھ کی جائے، یہ اتنا استوا کا ترجمہ استوا کے ساتھ کرنے پر زور دیا جو کنز الایمان میں موجود ہے، اور یہ جلد نمبر 16 ہے، صفحہ نمبر 502 ہے، جس کے اندر یہ تفصیل بیان کی گئی کہ کوئی کہتا ہے معنی الاستواء الاستیلاء، کہ استوا کا معنی استیلاء ہے یعنی غالب آنا، پھر عرش پہ غالب ہوا، اور ید کا معنی کچھ لوگ قدرت کرتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ یہ متشابہات میں سے ہے،
اور اگر اس طرح کے معنی کیے جائیں گے تو پھر اللہ کی صفت کا ابطال لازم آئے گا، کیونکہ شرع فقہ اکبر کے اندر یہ وضاحت کی گئی ہے کہ ید اللہ کا معنی اگر کوئی ید کا معنی قدرت کرتا ہے، ید کا معنی طاقت کرتا ہے، تو کہتے ہیں اللہ کی صفت کا باطل ہونا لازم آتا، ید کا معنی قدرت کے ساتھ نہ کیا جائے۔ اور اس پر بھی یہاں جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ اکبر ہے اور اس کی شرح جو ملا علی قاری نے کی ہے، اس فقہ اکبر کے متن کے اندر یہ صفحہ نمبر 37 پر ہے، وَلَا يُقَالُ إِنَّ يَدَهُ قُدْرَتُهُ لِأَنَّ فِيهِ إِبْطَالَ الصِّفَاتِ، کہ اللہ کے ید کا ترجمہ قدرت سے نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے اللہ کی صفت کا باطل ہونا لازم آتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر حضرت ملا علی قاری جو ہیں، انہوں نے امام عینی نے اپنی عمدۃ القاری کے اندر اس چیز کی وضاحت کرتے ہوئے یہاں یہ ارشاد فرمایا، اس چیز میں یہ جلد نمبر 16 ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اس چیز کو ذکر کیا، وَقَدِ اتَّفَقَتْ أَقَاوِيلُ أَهْلِ التَّفْسِيرِ عَلَىٰ أَنَّ الْعَرْشَ هُوَ السَّرِيرُ وَأَنَّهُ جِسْمٌ ذُو قَوَائِمٍ، کہ عرش جو ہے وہ تخت ہے اور عرش جو ہے وہ ایک جسم ہے۔ کیوں؟ آگے حدیث شریف میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اٹھیں گے تو عرش کا پایا پکڑ لیں گے، تو پتہ چلا عرش جسم ہے، عرش مخلوق ہے، اور عرش جو ہے وہ محدود ہے۔ اس بنیاد پر اس کی آگے دیگر تشریحات بھی موجود ہیں۔ تو عرش کا ترجمہ بدلنا، جو جس طرح کے یہاں پر وہ کہا گیا جملہ کائنات کا نظام یا اس طرح کر کے عرش کا ترجمہ جو ہے وہ اور کرنا، اس کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ عرش ایک جسم ہے، عرش مخلوق ہے، اور عرش کی ایک حد ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ جو ہے اس کو اس انداز میں عرش پہ بیان نہیں کر سکتے کہ جس سے معاذ اللہ اس کا جسم ہونے کا وام پڑتا ہو۔ اگر یہ ترجمہ اور یہ انداز دیکھنا ہے تو وہ انداز تمہیں کنز الایمان شریف میں ملے گا۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ہماری جو دیگر لغات ہیں، کتابیں ہیں، ان کے اندر بھی اس چیز کو بیان کیا گیا، اور انگلش ڈکشنریز کے لحاظ سے بھی اگر ہم تمکن اور متمکن کا معنی دیکھتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں بنتا کہ اس طرح ترجمہ کیا جائے، چونکہ اس سے مادہ اور جسم کی معاذ اللہ بو آتی ہے، جو کہ رب ذوالجلال کے بارے میں ایسے الفاظ کا بولنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ غیاث اللغات فارسی کی ہے، اس میں ہے متمکن، مکان گیرندہ، جا گیرندہ، یعنی جگہ پکڑنے والا، مکان پکڑنے والا۔ اور اسی طرح ہی دوسرے مقام پر یہ لغات کشوری ہے، اس میں اس کا معنی بیان کیا گیا مکان لینے والا، اور انگلش کی لغات کے لحاظ سے اس کے ترجمے میں یہ لکھا گیا فکسڈ، سیٹڈ اور سیٹلڈ، جو کسی جگہ فکس کر دیا گیا ہو، سیٹڈ سیٹ نشین ہو گیا ہو، سیٹ پہ بیٹھ گیا ہو، یہ سارے الفاظ رب ذوالجلال کے بارے میں جائز نہیں ہے۔ اس واسطے یہ عرفان القرآن وہ ترجمہ ہے جس میں الوہی ادب جو ہے اس کو پیش نظر ان آیات میں نہیں رکھا گیا۔ رب ذوالجلال کے بارے میں لفظ متمکن بولا گیا، اللہ کے بارے میں لفظ قائم بولا گیا، اور ایسے بھولنے والا کا لفظ جو ہے رب ذوالجلال کے بارے میں استعمال کیا گیا۔ ہاں یہ بات طے شدہ ہے کہ انشاءاللہ وہ اب آگے تبدیلی کریں گے، کیونکہ پہلی ہماری تقریر کے بعد وہ تبدیلی کر چکے ہیں۔ میرے پاس اس وقت اس کے ثبوت موجود ہیں۔ ہم نے جو غلطیاں نکالی تھی اس کے لحاظ سے انہوں نے ایک مرتبہ اٹھایا اپنے عرفان القرآن کو مکتبوں سے، اور اب وہ جو اس وقت تھی اس کی ایڈیشن جو تھا یہ وہ پہلا ایڈیشن ہے، یہ بعد والا ہے۔ اب اس میں وہ مقامات اگلے ہم کسی نشست میں بیان کریں گے کہ ہم نے بہتری ان کے لیے سوچی، اور ہم پہ اعتراض کرتے ہیں انہیں آتا کچھ نہیں، یہ جاہل ہیں، جانتے کچھ نہیں، مگر خدا کا فضل ہے کہ ہم نے جو غلطیاں ان کو بتائی تھی ان میں سے بعض غلطیوں کی انہوں نے اب نئے ایڈیشن میں اپنی اصلاح کر لی ہے۔ مگر یہ دیکھنا چاہیے کہ ابھی تو پیچھے بہت سے کفریات باقی ہیں، ترجمے کے اندر کفریات باقی ہیں، ترجمہ قرآن کے اندر عرفان القرآن میں کئی کفریات لکھے ہوئے ہیں، اور ان سے توبہ بھی ضروری ہے،
اور پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس مقام پہ توبہ قبول ہوتی ہے اور کس مقام پہ توبہ قبول نہیں ہوتی. لیکن یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہماری ضرب ان تک پہنچتی نہیں. اگر پہنچتی نہ ہوتی تو یہ تبدیلیاں نہ کرتے جو وہ کر چکے ہیں, تاکہ کوئی سیڑھی سنے اور کہے تم نے یہ لکھا ہوا تو ہم کہیں ہم نے تو یہ لکھا ہی نہیں ہے, ہمارا تو یہ ترجمہ ہے. اب یہ ہم نے پرانا اپنا ریکارڈ بھی رکھا ہوا ہے کہ کوئی اگر یہ الزام لگائے گا کہ تم نے کہا ہے اور وہ بات تو عرفان الکلام میں لکھی ہی نہیں, تو ہم دکھائیں گے کہ لکھی تھی اور اللہ کے فضل سے ہمارے ٹوکنے پر اور غلطی نکالنے پر پھر اس کو صحیح کیا گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, فیض رضا, فیض رضا, للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, حق کا داعی, حق کا واصل, حق کا داعی, حق کا واصل. اب جو ہے اس سے آگے شان رسالت کے لحاظ سے عرفان القرآن کا جو انداز ہے وہ بھی قابل اعتراض ہے. اس سلسلہ میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. مشہور آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 64, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اس کا ترجمہ, اور یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں, بہت بڑی بات ہے. ترجمہ کے لحاظ سے یہاں پر چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور پتہ چلے گا کہ کنز الایمان واقعی کنز الایمان ہے. یہاں پر دوسرے لوگوں کے ترجمے پہلے سنو. شاہ عبد القادر دہلوی کا ترجمہ, اور اگر ان لوگوں نے جس وقت اپنا برا کیا تھا آتے تیرے پاس, پھر اللہ سے بخشواتے اور رسول ان کو بخشواتا, اللہ کو پاتے معاف کرنے والا مہربان. اس کے بعد اشرف علی تھانوی کا ترجمہ, اور اگر جس وقت اپنا نقصان کر بیٹھے تھے اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے, پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے اور رسول بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے, تو ضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحمت کرنے والا پاتے. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جاتے پاتے یعنی ماضی کی بات ہے, اور اس ترجمے سے پتہ چلتا ہے کہ آیت کے نزول سے پہلے کی یہ سہولت تھی. چونکہ آیت نازل ہوگی پھر تو زمانہ ہی گزر گیا اس ترجمے کے مطابق. اب اگر آپ کسی کو کہیں کہ اگر آج آپ صبح 8 بجے آتے تو ناشتہ کرتے, تو اب سب کو پتا ہے کہ اب تو وہ وقت نہیں رہا. 8 بجے آتے تو کھانا کھاتے, اب وہ وقت نہیں رہا. سوچنا ذرا اس بات کو. ترجمہ محمود الحسن دیوبندی کا, اور اگر وہ لوگ جس وقت انہوں نے اپنا برا کیا تھا آتے تیرے پاس اور پھر اللہ سے معافی چاہتے اور رسول بھی ان کو بخشواتا, تو البتہ اللہ کو پاتے معاف کرنے والا. ترجمہ مرزا حیرت دہلوی, اور یہ لوگ جب اپنے اوپر ظلم کر چکے تھے اس کے بعد بھی تمہارے پاس آتے اور اللہ سے مغفرت چاہتے اور رسول تم بھی ان کی مغفرت چاہتے, تو بے شک وہ اللہ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے. ابوالکلام آزاد, اور جب ان لوگوں نے تمہاری نافرمانی کر کے اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کر لیا تھا, تو اگر اسی وقت تمہارے پاس حاضر ہو جاتے اور خدا سے اپنی نافرمانی کی معافی مانگتے, نیز خدا کا رسول بھی ان کی بخشش کے لیے دعا کرتا, تو یہ لوگ دیکھ لیتے کہ خدا بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور ہر حال میں رحمت رکھنے والا ہے. ترجمہ جونا گڑی, اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تیرے پاس آ جاتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے, تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے. مودودی,
اور اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. فتح محمد جلندری اور یہ لوگ جو جب اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے تھے تو اگر تمہارے پاس آتے اور خدا سے بخشش مانگتے اور رسول خدا بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے تو خدا کو معاف کرنے والا مہربان پاتے. ایسے ہی یہ مختلف تراجم ہیں جن میں اس آیت کے نزول سے پہلے کی یہ سہولت بیان کی گئی کہ اس وقت اگر آ جاتے اور سرکار پھر ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے تو ان کو یہ فائدہ ہو جاتا. آیت کے نزول کے بعد ظاہری حیات میں بھی وہ مہلت اس ترجمے میں نہیں مل رہی اور بعد از وصال تو بات ہی ان کے لحاظ سے معاذ اللہ بڑی دور کی ہے. یہ سورہ نساء میں جو اس انداز میں ترجمہ کیا گیا اس آیت کا، اب ہم نے اس وقت کمپیریٹو سٹڈی کر رہے ہیں کنز الایمان اور عرفان القرآن کی. پہلے تراجم آپ نے سن لیے کہ کس طرح اور لوگوں نے تراجم کی ہوئے تھے اور پھر آپ سنیں گے کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی ان کا ترجمہ کس انداز کا ہے. لیکن اس سے پہلے وہ شیخ منہاج یہ عرفان القرآن اس میں اس آیت کا ترجمہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. آپ نے پہلے ترجمے ان کے سنے جاتے آتے پاتے. اب یہاں پر اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے تو وہ ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان پاتے. وہ ترجمے جو تھے بالکل اسی کی طرح یعنی وہ آپ ذہن میں رکھیں بلا تمثیل کہ اگر 8 بجے آتے تو ناشتہ کرتے. یعنی اس ترجمے نے نا امیدی پھیلا دی امت میں کہ یہ تو بتا رہا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس سے پہلے تھا کہ کوئی ظلم کر بیٹھا تھا تو آتا اور اس کو بھیک مل جاتی. تو ظاہری حیات جو ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کے اندر بھی ایسی گنجائش یہ ترجمہ نہیں دے رہا شیخ منہاج کا. بعد از وصال تو بات ہی بڑی دور ہے. اب آؤ چلو بریلی شریف چلتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیض رضا، فیض رضا، فیض رضا، فیض رضا، للکار ہے، للکار ہے، حق کا دائی. سورہ نساء اس کے اندر ترجمہ سنو میرے امام کا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں. اب دیکھو ترجمہ ایک بار پھر سنو میرے امام کا ترجمہ، یعنی جس میں ہر صدی کی بات، ہر سال کی بات، ہر مہینے کی بات، ہر ہفتے کی بات، ہر دن کی بات، ہر گھنٹے کی بات، ہر منٹ کی بات اور ہر سیکنڈ کی بات کہ ہر سیکنڈ میں وہ جھولیاں بھرتے ہیں اور ہر سیکنڈ میں منگتوں کو ملتا ہے. ترجمہ دیکھو میرے امام کا. اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں
تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں. قیامت تک کا قرآن ظاہری حیات میں بھی بعد از وصال بھی تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں. اب یہاں پر میں نے تفاسیر سے جو اس چیز کو دیکھا تو میرے امام کا ترجمہ نحو کے لحاظ سے، گرامر کے لحاظ سے، ایک تو امام چاہتے ہی ہے کہ ترجمہ یوں کیا جائے اور گرامر کو دیکھیں تو پھر بھی ترجمے کا انداز دیکھو. اب یہ دور جدید کے بہت بڑے محقق محمود سعید ممدوح، ان کی کتاب رفع المنارہ کے اندر انہوں نے اس مقام کو لکھتے ہوئے یہ چیز واضح کی ہے. اور ولو انہم اذ ظلموا انفسہم کی مباحث جو ہے ان کو مکمل کیا ہے. کہتے حاذی الآیات تشتمل حالت الحیات و بعد الانتقال، کہ یہ آیت جو ہے ہمارے نبی علیہ السلام کی ظاہری حیات کو بھی شامل ہے اور بعد از وصال کو بھی شامل ہے. ومن اراد تخصیصها بحال الحیات فما اصابا، اور جو یہ کہہ کہ صرف ظاہری حیات کے ساتھ تھا یہ معاملہ کہ معافی ملتی تھی اور اللہ کا در توبہ کھلا ملتا تھا، اس نے درست نہیں کہا، اس نے غلط کہا. اور یہ ترجمے تو ظاہری حیات کے لحاظ سے بھی بات کو لپیٹ رہے ہیں، صرف آیت کے نزول سے پہلے کی بات وہاں سے نظر آتی ہے. لیکن تحقیق کیا ہے؟ کہا کہ یہ دونوں حالتوں میں ظاہری حیات اور بعد از وصال بھی یہ ان کی مہربانی موجود ہے. اور اس کے اندر کہتے ہیں قانون سنو اب، لأن الفعل فی سیاق الشرط یفید العموم، کہ جب فعل سیاق شرط میں ہو تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. ولو انہم اذ ظلموا یہ شرط ہے، اور جب فعل سیاق شرط میں آئے تو پھر عموم کا فائدہ دیتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ عموم کے سیغوں میں سے سب سے اعلیٰ سیغہ وہ ہے ما واقع فی سیاق شرط، جو شرط کے سیاق میں واقع ہوتا ہے. اس بنیاد پر گرامر کو دیکھیں گے تو پھر بھی بات وہی ہے جو میرے امام نے کر کے دکھائی ہے. اس سلسلہ میں مزید اگر دیکھنا ہے تو تفسیر ابن کثیر کو دیکھ لو. ہے کیمپ تو ابن تیمیہ کا، مگر صداقت تو صداقت ہے اور ظاہر ہو جاتی ہے. یہ تفسیر ابن کثیر، اس کے اندر اس چیز کو بیان کیا گیا کہ بعد از وصال، اس آیت کے تحت کہ بعد از وصال بھی جھولیاں بھرتے ہیں، بعد از وصال بھی وہاں بگڑی بنتی ہے، اور بعد از وصال بھی لوگوں پر فضل خاص ہوتا ہے. یہاں اس چیز کو بیان کرتے ہوئے تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کے تحت یہ لکھتے ہیں عن العتبی، امام عتبی سے یہ روایت ہے، قال كنت جالسا عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے پاس بیٹھا تھا. اب اس طبقے کو بھی میں خطاب کر رہا ہوں جو دتور جنگلی وہاں پر کھڑے ہیں میرے محبوب کے مواجہ کے سامنے اور لوگوں کو دھکے دے رہے ہیں. یہ ان کے گھر کی لکھی تفسیر، ابن تیمیہ کے شاگرد کی تفسیر. اس کے اندر یہ صفحہ نمبر 532 پہ لکھا ہے، جلد نمبر 1 جو مکتبہ حقانیہ کی چھپی ہوئی ہے پشاور کی. یہاں ہے، کہتے ہیں امام عتبی میں بیٹھا تھا، فجاء اعرابی، ایک دیہاتی آ گیا قبر شریف پر روضہ پاک پہ. اس نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام ہو. یہ اس نے کہا، ساتھ یہ بھی کہا سمعت اللہ یقول، میں نے اللہ کو سنا تھا اس نے فرمایا، یعنی مجھ تک یہ آیت پہنچی ہے، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما، کہ جانو پہ ظلم کر بیٹھو تو محبوب کے پاس آ جاؤ. میں ظلم کر بیٹھا تو میں آ گیا، اور ساتھ کہا وقد جئتک، محبوب میں تو تمہارے پاس آیا ہوں.
मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊ का है गवाह। आयत का हवाला दिया, रब फरमान तेरा है, पढ़ के तेरे नबी अलैहिस्सलाम ने सुनाया और मैं आ गया हूं। और मेरी हालत क्या है? कहते हैं मुस्तगफिरन लिज़ंबी, अपने गुनाहों की माफी चाहता हूं, और साथ ही कहा मुस्तशफियम बिका इला रब्बी, महबूब तुझसे सिफारिश करवाने आया हूं, अपने रब के दरबार में मैं तुझसे सिफारिश करवाने के लिए आया, तो मैं आ गया हूं। अब ये लफ्ज बोले सुम्मा अनशा यकूलो, आगे फिर शेर भी पढ़े जो अब भी मुआजा शरीफ के सतूनों पे लिखे हुए, अब भी उन जालिमों ने मिटाया बहुत कुछ है, मगर ये शेर अब भी लिखे हुए हैं। वो क्या अशार हैं मोहब्बत वाले, या खैर मन दुफिनत बिलक़ाइ आज़ुमुहु फताब मिन तीबिहिन्न अलक़ाउ वल अकमु नफ्सिल फिदाउ लिक़ब्रिन अंत साकिनुहु फीहिल इफ़ाक़ व फीहिल जूद वल करम। या खैरा, या के साथ निदा हो रही है, पहले काफ के साथ खिताब था, जी तो का मैं आपके पास आया हूं, अब या के साथ निदा है, और निदा कैसी है? या खैर मन दुफिनत बिलक़ाइ आज़ुमुहु, का उस जगह को कहते हैं जो टीले से दूर हो, चटियल मैदान में। फरमा जितने लोग भी जमीन में महवे खाक हुए, उन सब की फरिश्त बनाई जाए तो महबूब साहब से बड़ी शान आपकी है। लुग़वी माना आज़म हड्डियां है, लेकिन यहां पैकरे मुकद्दस उससे मुराद है सरकार दो आलम वसल्लम, चूंकि हई है, हयात हिस्सी हकीकी के साथ कब्रे पुरनूर के अंदर, तो कहा जितने भी लोग जमीन में मदफून हुए उन सब में से बड़ा मकाम महबूब मेरे आपका है। फताबा मिन तीबिहिन्ना, तुम्हारे पैकरे पुरनूर की खुशबू से ये जगह ही पुरनूर नहीं हुई, पहाड़ियां भी पुरनूर हो गई है। का और अकम, अकम टीले को कहते हैं, ये जमीन जो टीले से दूर है ये भी खुशबू वाली हो गई है, और वो टीले भी खुशबू वाले हो गए हैं। नफ्सिल फिदाओ लिक़ब्रिन अंत साकिनुहु, मेरी जान कुर्बान हो जाए उस कब्र पे महबूब जिसमें तुम रहते हो। देखो इश्क, इश्क ताजा सहाबा का। नफ्सिल फिदाओ लिक़ब्रिन अंत साकिनुहु, फिर अंत से खिताब किया और साकिन का लफ्ज़ बोला। जो तुम कहते हो तुम कहां साकिन हो, जिंदों के लिए जो बोला जाता है, वो लफ्ज़ बोलते हुए अपने अकीदे का इजहार किया, कहा मेरी जान कुर्बान हो जाए महबूब उस कब्र पुरनूर पे जिसमें आप रहश पजीर हो, जिसमें आप रहते हो। फीहिल इफ़ाफ़ व फीहिल जूद वल करम, ये कब्र तो नहीं, ये तो पाक दामनी का मरकज है, ये तो मंबाए जूद है, ये तो मरकज़े सखा है। फीहिल जूद वल करम, इसमें जूद भी है, इस कब्र में करम भी है। जिसने झोली भरवानी हो महबूब, ये कब्र तुम्हारी सबकी झोलियां भरने वाली है। आज लोग दतूरे वहां कहते हैं कि यहां अंदर कुछ भी नहीं, लेकिन वो अकीदा फीहिल इफ़ाफ़ व फीहिल जूद वल करम, इसमें इफ़ाफ़ भी है, इस कब्र में जूद भी है, इस कब्र में जो है करम भी है। ये अशार सुन्नी बरेलवी अकीदा बाद दौरे सहाबा की है, तो वहां से ये चल के फिक्र रिजा आई है। अब वहां कुतबी कहते हैं वो था देहाती, बातें बड़ी पते की कर रहा था और इश्क बड़ा ताजा था। कहता है आज सुन के आया हूं महबूब, आने तक तुम दुनिया से तशरीफ ले गए हो, अब रब का कुरान तो क़यामत तक के मैं आ गया हूं, अब मेरे लिए रब से सिफारिश करो। मैं तो सिफारिश करवाने आया हूं, अपने गुनाह बख्शवाने आया हूं, सरकार की तहरीर के सामने अपनी झोली फैला के दरखास्त पेश कर रहा है। तो उतबी कहते हैं फ़ग़लबतनी ऐनी, मेरी आंख लग गई। फ़रअयतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर लिया। फ़क़ाल, उन्होंने फरमाया या उतबी इल्हक़ अल आराबिय्य फ़बश्शिरहु अन्न अल्लाह क़द ग़फ़र लहू। उतबी वो मंगता मेरा दरखास्त पेश करके चला गया है, उसने तो सिर्फ ये कहा कि बख्शने की सिफारिश कर दो। उतबी जो कुछ सिफारिश के बाद होना था मैं उसकी खुशखबरी सुना रहा हूं।
फबश्शिर हो, जाओ उसको मिलो, फबश्शिर अन्न अल्लाह कद गफर लहू। मैंने सिर्फ सिफारिश ही नहीं की, मुझे यह भी पता है कि मेरे करने पर रब ने उसको बख्श भी दिया है, रब ने उसको बख्श दिया है, अल्लाह ने उसको बख्श दिया है, जाओ जाके बता दो। अब ये बाद अज़ विसाल भी इस आयत का मफहूम जो सहाबा ने समझा था, इस आयत का मतलब जो कुरून ऊला के मुसलमानों ने समझा था, अगर बड़े सगीर के मुसलमानों को समझाया है तो वो हमारे इमामों ने समझाया है। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने वो तर्जुमा किया कि जिससे पता चलता है कि अब भी ये सूरत हाल है और ये बिल यकीन है और ये हजारों दलाइल की रोशनी में है। लेकिन जो ये कह रहे थे कि आदाब रिसालत हमारे पास है, कंजुल ईमान से तर्जुमा हमारा आगे निकल गया है, वो पाते जाते के खाते में ही चले गए। लेकिन आला हजरत ने इस अंदाज में तर्जुमा किया जो आज भी पढ़ेगा उसको सुरूर मिलेगा कि घबराने की बात नहीं, महबूब आप भी झोलियां भरने वाले हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हाजत रवा बे इज़्ने खुदा, मुस्तफा मुस्तफा, हाजत रवा बे इज़्ने खुदा। अब देखिए, ये मेरे पास जो किताब है, जो लोग मदीना शरीफ गए हों, हर मकतबे पे ये मौजूद है, वस्फुल मस्जिद अन नबवी अश-शरीफ, मस्जिद नबवी शरीफ का तारुफ। बड़ी जामे मुस्तनद किताब है और वो बिज्जू जो कब्रों को खोदने में मसरूफ रहते हैं, उनकी दस्तरस से ये किताब दूर है। चूंकि एक बड़े आदमी ने लिखी है और पीछे खानदान बड़ा है और फिर हुकूमत पर उसके असरात हैं, और फिर मिस्र तक की जो अजहर यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ हजरात हैं, उनमें ये मुफ्ती दियारे मिस्रिया की इस पर तकदीम भी है। डॉक्टर खालिद मोहम्मद हामिद, उसने इसको इकट्ठा किया है और इसमें जो कुछ है वो सब कुछ फिक्र रिजा है। इस वास्ते आप जाएं तो इसमें अगरचे रियाल काफी खर्च होते हैं, खाना थोड़ा खा लेना, लेकिन ये किताब जरूर खरीदना कि जो वहां पे मिलती है। बहुत खूबसूरत इसका टाइटल है, हर वर्क बड़ा खूबसूरत है और उसका मजमून भी बड़ा खूबसूरत है। इस मौजू के लिहाज से जो हम अब छेड़ा हुआ है, इस किताब के अंदर क्या लिखा है, ये वलौ अन्नहुम यज़लमू अनफुसहुम जाऊक, सफा नंबर 17 पे लिखते हैं, सफा नंबर 17 पे इसकी वजाहत कहते हैं, काल इमाम ज़ैनुद्दीन अल-मरागी इन्नल आयत दल्लत अला तारीक वजदानिल्लाह तव्वाब रहीमा बेसलासाति उमूर, कि इमाम मरागी ने यह कहा है कि यह आयत दलालत करती है किस चीज पर, कि बंदा रब को तव्वाब पाए, उसकी शर्तें कितनी हैं। कहते हैं अल मजीउ इलर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहली शर्त है सरकार के दर पे आना, वस्तिग़फारुहुम, दूसरी शर्त है गुनाहगारों का जाके वहां मुआफी मांगना, तीसरी वस्तिग़फारुर रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलामु लहुम, कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके लिए सिफारिश फरमाना। कहते हैं वक़ाल अल इमाम सालिही, इमाम सालिही ने कहा है, वहाज़िही रुतबतुन ला तनक़ातिउ बिमौतिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो सरकार की दहलीज पर जाने से माफी मिलती है और अल्लाह दरे रहमत खोल देता है, कहते हैं ये सरकार की जहरी हयात के साथ खास नहीं, आज भी वो झोलियां भरने वाले हैं। हाजी रुतबतुन ला तनक़ातिउ बिमौतिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात विसाल से ये खत्म नहीं हुई चीज, ये अब भी बाकी है। और साथ ये कहा वस्तहब्बु लिमन अतल क़ब्र शरीफ यतलुवहा, कि ये उलमा ने मुस्तहब समझा है कि जो रोजा पाक पे जाए वलो अन्नहुम यज़लमू वाली आयत जरूर पढ़े, अगर वो माफी चाहता है इस आयत को आज भी पढ़े। तो ये देखो जो हकायक है सुफ़ा से लेकर आज तक, उन हकायक को तर्जमे में बयान किया है तो इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया है।
اس سلسلہ میں ابھی اس سے اگلا مرحلہ اس کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں ایک بات میں مزید ولو انہم ظلموا انفسہم کے لحاظ سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ کی الو بیٹھا ہو انجام گلستان کیا ہوگا۔ ایک دوسرا طبقہ اس آیت کو کس انداز میں پڑھتا ہے؟ یہ میرے پاس تفسیر صافی ہے، رافضیوں کی تفسیر۔ انہوں نے کہا یہ آیت جس طرح سنی پڑھتے ہیں ایسے ہے ہی نہیں، معاذ اللہ کہتے ہیں ایک لفظ یہ سارے چھوڑ جاتے ہیں۔ ان کا یہاں پر جو ہیر پھیر ہے اس کو دیکھیے، تفسیر کمی میں بھی ہے، اس میں بھی ہے۔ اس آیت کے تحت کہتے ہیں جاؤ کا جو ہے نا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، اس کے بعد کہتے ہیں سنی ایک لفظ کھا گئے معاذ اللہ۔ یہ جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 369 ہے۔ جاؤک کس کے پاس آئیں؟ کہتے ہیں جاؤ کا یا علی، علی تمہارے پاس آئے، اور ساتھ لکھا ہے کالا ہا کذا نازلت، نازل اس طرح ہی ہوئی تھی، بعد میں تبدیل کر دی گئی ہماری۔ تو دیکھو مطلقاً حب علی، علی علی کرنا وہ معیار حق نہیں۔ اب یہ جو آیت میں یہاں سرکار کی جگہ لفظ علی لکھنا چاہتے ہیں کہ جاؤ کا یا علی، ان کا ایمان سے تعلق کیا ہو سکتا ہے؟ اور علی علی تو وہ بھی کہیں گے کہ ہم تو آیتوں میں بھی داخل کر رہے ہیں، صرف گلیوں میں نہیں پڑھتے۔ تو اس واسطے پتا چلا کہ ہر چیز کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے۔ صرف علی علی کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ حضرت علی نے سبق کیا پڑھایا ہے۔ اس آیت میں بھی یعنی انہوں نے کہا کہ یہ معاذ اللہ ہم پہ الزام لگا کہ انہوں نے آیت بدل دی ہے اور ہمارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ نام نکال دیا ہے۔ یہ سازشیں دین متین کے خلاف ہو رہی ہیں، اور ان سب کے علاج کے لیے ایک نسخہ ہے جس کو کنز الایمان شریف کہا جاتا ہے۔ محتشم سامع حضرات، چونکہ ٹائم تھوڑا ہے، ابھی تو یہ تمہید ہے اور بہت لمبا سفر ابھی باقی ہے۔ یہاں ایک اور آیت کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید برہان رشید میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر ہجرت کا ذکر ہے۔ یہ اس پس منظر میں آیت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی اردو ان کا جو ہے نا وہ پرانا ہے، زبان پرانی ہو گئی ہے، ہم نئے انداز میں لائے ہیں اور ادب ہم زیادہ کر رہے ہیں۔ تو میں صرف ایک نمونہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر جو زبان وہ پرانی ہے، مگر اس پرانی زبان میں بھی شان بالکل منفرد انداز کی ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے نکلے، یہاں پر اخراجہ فعل ہے، فاعل ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، الذین کفروا۔ بات کس کی ہے؟ بات ہمارے نبی علیہ السلام کی ہے۔ اخراجہ میں مفعول ہمارے آقا علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ ترجمے کے علاوہ ویسے اخرجہ کا معنی کو مجھ سے پوچھے تو میں بتاؤں گا کہ نکالا انہوں نے، اس کو نکالا انہوں نے۔ آیت کے لحاظ سے ترجمہ وہ کروں گا جو میرے امام نے کیا۔ اب دیکھنا، ادب، سلاست، نغمگی، ترنم، فصاحت اور بلاغت اور احترام رسالت، وہ کہتے ہیں کہ عرفان القرآن میں ہے، میں کہتا ہوں نہیں، کنز الایمان میں ہے۔ اس اخرجہ الذین کفروا کا ترجمہ شاہ عبد القادر دہلوی نے کیا۔ جس وقت اس کو نکالا کافروں نے، یہ یعنی اس انداز پر جو ترجمے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ شاہ رفیع الدین، جس وقت نکال دیا تھا اس کو ان لوگوں نے کہ کافر ہوئے۔ اشرف علی تھانوی، جبکہ آپ کو کافروں نے جلا وطن کر دیا تھا۔ محمود الحسن، جس وقت اس کو نکالا تھا کافروں نے،
जूनागढ़ी, उस वक्त जबकि उन्हें काफिरों ने देश से निकाल दिया था। मिर्जा हैरत देलवी, जब काफिरों ने उन्हें मक्का से निकाला। अब्दुल माजिद दरियाबादी, जबकि उनको काफिरों ने वतन से निकाल दिया था। अबुल कलाम आजाद, और जब काफिरों ने उसे इस हाल में घर से निकाला था। वहीदुज़्ज़मान, जब मक्का के काफिरों ने उसको निकाल दिया। सनाउल्लाह अमृतसरी, जब काफिरों ने उसको सिर्फ एक आदमी के साथ निकाल दिया था। फरमान अली राफदी, जब उसको कुफारे मक्का ने घर से निकाल बाहर किया। डिप्टी नजीर अहमद देलवी, जब काफिरों ने उनको निकाल बाहर किया। मौदूदी, जब काफिरों ने उसे निकाल दिया था। ये तर्जुमे उन लोगों के हैं। और इरफानुल कुरान का तर्जुमा, और फिर कंजुल ईमान। इरफानुल कुरान में इसका वही अंदाज है जो दूसरे तर्जुमा करने वालों का है, उसी अंदाज में इसका तर्जुमा किया है। और कंजुल ईमान शरीफ, इसके अंदर वो अंदाज है कि सरफ भी राजी है, नहव भी, और इश्क भी राजी है। इस अंदाज में सूरह तौबा है और आयत नंबर 40 है, जहां इस चीज को जिक्र किया गया। इज़ अखरजहुल लज़ीना कफरू। इरफानुल कुरान का तर्जुमा देखो, जब काफिरों ने उन्हें वतने मक्का से निकाल दिया था। वो जो तर्जुमे पहले आए, निकाल बहर किया, निकाल दिया, जलावतन किया, इस तरह की सूरत हाल। कुर्बान जाऊं इमाम के तर्जुमे पे। मेरे इमाम ने तर्जुमा किया, कितना खूबसूरत तर्जुमा। इज़ अखरजहुल लज़ीना कफरू, जब काफिरों की शरारत से उन्हें बाहर तशरीफ ले जाना हुआ। जब काफिरों की शरारत से उन्हें बाहर तशरीफ ले जाना हुआ। जब काफिरों की शरारत से उन्हें बाहर तशरीफ ले जाना हुआ। अब जाहिर है कि फाइल का भी ध्यान करना है, तो काफिरों की शरारत से अखराजाहू में जो अल्लाह जीना काफरू है, फाइल का तर्जुमा भी कर दिया। और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हू ज़मीर हैं, तो शान रिसालत और इश्क को राजी रखा कि जब काफिरों की शरारत से उन्हें बाहर तशरीफ ले जाना हुआ। हालांकि अखरजा मुतद्दी है, खराजा लाजमी है, और सारे कानून पेश नजर है। और कमाल इसका है कि फाइल की तरफ भी इशारा कर दिया, मफूल भी वाज़े किया, और इसको भी नाराज नहीं होने दिया। तर्जमा भी किया और ईमान की तर्जमानी भी की। कितना खूबसूरत अंदाज है कि जब काफिरों की शरारत से उन्हें बाहर तशरीफ ले जाना हुआ। बाहर तशरीफ ले जाना हुआ, यह है मकाम आला हजरत का, बरेली के ताजदार का, कि जिन्होंने अपने खूबसूरत अंदाज में हिकमत कुरान को हर सीने तक पहुंचा दिया है। इससे अब अगला मरहला, अब यहां पर एक बार फिर उस तरफ आपको ले जाना चाहता हूं। ये शान रिसालत के बयान में जो यहां उस शख्स ने दावा किया अपने तर्जमे के लिहाज से, और एक मजे की बात यह है कि इरफानुल कुरान की धाक बिठाने के लिए वो भी उगल गया जो कभी उगलते ही नहीं था। आज उसके चेले कहते हैं उसने इतनी किताबें लिखी हैं, हम कहते हैं कि किसी से लिखवाई हैं, और नाम अपना लिखा है, नाम खुद लिखा है अपना, मगर किताबें रिसर्च वर्क, कंपनी वर्क है। रिसर्च स्कॉलर है, असिस्टेंट स्कॉलर है, रिसर्च असिस्टेंट है, और काम वो करते हैं, और पूरी टीम है, बहुत बड़ी बड़ी तनख्वाहें हैं। हां ये है कि तनख्वाहें ये दिलवाता है। अब इसके साथ जो सूरत हाल है, वो कहते नहीं नहीं तुम हसद करते हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, तुम ऐसी बातें अपना कद ऊंचा करने के लिए करते हो। तो मैं कहता हूं हसद रशक तो उससे किया जाए जिसमें कोई हसद रशक वाली चीज हो। जो गाजी मुमताज हुसैन कादरी को कातिल कहे और सलमान तासीर का साथी बने, उस पर रशक कौन करे?
رشک ہوتا ہے کسی وصف پر. یہ کس چیز کا خواب دیکھتے ہیں لوگ؟ اب دیکھو، ہم کہتے تھے تو جھگڑتے تھے، تو اس کی زبان سے آپ کو سنوا دیتے ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ یہ صرف عرفان القرآن میں نے آپ لکھا ہے، باقی جتنی میری کتابیں ہیں وہ ریسرچ سکالر ہیں، انہوں نے کام کیا ہے، لہذا وہاں اگر غلطیاں نکلتی ہیں تو ان کی طرف منسوب کرنا، یہاں کوئی نہیں نکلے گی، یہ میں نے آپ کیا ہوا. اب اس انداز میں، اور جو آپ کیا ہے جیسے کیا ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں. یہ تو اس طرح کے 20 کنز الایمان سیمینار ہوں گے تو پھر موضوع پورا ہوگا. اور ابھی تو ہمارا انشاءاللہ عقیدہ توحید سیمینار ہوگا، اور آج داتا کی دہلیز پر اس کا پہلا اعلان کر دیا کہ انشاءاللہ ہفتے اتوار کی درمیانی رات لاہور داتا کے دیش میں چوتھا عقیدہ توحید سیمینار منعقد کیا جائے گا انشاءاللہ. اب اس مقام پر یہ چیز جو میں نے آپ کو کہی، اس پر اسی کے لفظوں سے بات بتاتا ہوں. نمبر 1 سے اس چیز کو شروع کریں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ کوئی کتنا کام کرتا ہے اور کتنا کسی سے کروا کے اپنے نام کرتا ہے. حدیث کا کام، دیگر کتابوں کا کام، باقی تحقیقی کتب کا، اس کام کا ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ مختلف ہے. اس سارے کام کو میں ایک ٹیم ورک کے طور پہ مکمل کرتا ہوں. ٹیم ورک کے طور پر پروجیکٹ ہم بچوں میں ریسرچ اسسٹنٹس ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں، یہ ساری ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں ان میں پروجیکٹ وائز تقسیم کیا ہوتا ہے. اسپیڈ ورک کرتے پھر میرے پاس لاتے، میں اسپیڈ ورک کر کے ان کو دیتا ہوں، یہ میرے پاس لاتے ہیں، پھر میٹیریل دیتا ہوں، پھر بکس دیتا ہوں، مسودے دیتا ہوں، یہ ریسرچ کرتے ہیں، اس کو رائٹ ڈاؤن کرتے ہیں، کچھ کیسٹوں سے لکھنے والا ہوتا ہے، کچھ کتابوں سے، تو وہ آنا جانا میرے طرف ان کا رہتا ہے اور میری ہدایت میں یہ کام تکمیل پذیر ہوتا رہتا ہے. جب آخری مرحلوں کے قریب آتا ہے تو پھر میں باری باری ایک ایک پروجیکٹ کو سہارا لے لیتا ہوں تکمیل کرنے کے لیے. تو یہ موضوعات اس طرح ٹیم ورک کی شکل میں ان ریسرچ اسکالرز کے ساتھ ہر پروجیکٹ کو سیپریٹ کر کے تو میں اس طرح چلاتا ہوں. ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن کا کام ایسا ہے کہ جس میں کوئی ٹیم ورک سرے سے انوالو نہیں ہوتا. دوبارہ سنا دیں ایک مرتبہ تاکہ سب کو پتہ چل جائے اچھی طرح. حدیث کا کام، دیگر کتابوں کا کام، باقی تحقیقی کتب کا، اس کام کا ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ مختلف ہے. اس سارے کام کو میں ایک ٹیم ورک کے طور پہ مکمل کرتا ہوں. پروجیکٹ ہم بچوں میں ریسرچ اسسٹنٹس ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں، یہ ساری ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں ان میں پروجیکٹ وائز تقسیم کیا ہوتا ہے. اسپیڈ ورک کرتے پھر میرے پاس لاتے، میں اسپیڈ ورک کر کے ان کو دیتا ہوں، یہ میرے پاس لاتے ہیں، پھر میٹیریل دیتا ہوں، پھر بکس دیتا ہوں، مسودے دیتا ہوں، یہ ریسرچ کرتے ہیں، اس کو رائٹ ڈاؤن کرتے ہیں، کچھ کیسٹوں سے لکھنے والا ہوتا ہے، کچھ کتابوں سے، تو وہ آنا جانا میرے طرف ان کا رہتا ہے اور میری ہدایت میں یہ کام تکمیل پذیر ہوتا رہتا ہے. جب آخری مرحلوں کے قریب آتا ہے تو پھر میں باری باری ایک ایک پروجیکٹ کو سہارا لے لیتا ہوں تکمیل کرنے کے لیے. تو یہ موضوعات اس طرح ٹیم ورک کی شکل میں ان ریسرچ اسکالرز کے ساتھ ہر پروجیکٹ کو سیپریٹ کر کے تو میں اس طرح چلاتا ہوں. ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن کا کام ایسا ہے کہ جس میں کوئی ٹیم ورک سرے سے انوالو نہیں ہوتا. اب یہاں جو آپ نے دیکھ لیا اور ان لوگوں کو بتائیں کہ یہ تو اقبال جرم ہو چکا ہے اور یہ ہم پہ کوئی اعتراض نہ کرے. اس نے صرف اپنے عرفان القرآن کی دھاک بٹھانے کے لیے کہ یہ ہر لفظ میں نے خود لکھا اور یہ میں نے کیا، اس نے اس چیز کو واضح کیا. اب یہاں پر اصل یہ طبقہ، یہ چند لوگ جو ہیں اس کے ایسے ہیں کہ جتنی بڑی غلطی ہو اتنا زیادہ اس پہ فخر کرتے ہیں، یہ ان کا پکا اصول ہے. تو اس تقریر میں عرفان القرآن کی انفرادیت ظاہر کرنے کے لیے اس نے کہا میں 2 نمونے پیش کرتا ہوں، اور جو اس نے نمونہ پیش کیا ہے کہ یہ عرفان القرآن اور اس کی طرح کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، اس نمونے میں بھی کئی کفریات ہیں. اس نمونے کے اندر جو اس نے نمونہ پیش کیا، اب 4 نمبر سے ان کو وہ سنائیں کہ کس طرح کا وہ نمونہ ہے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. اردو کے تراجم دیکھے تو کوئی کر دے تمہارے رفیق، کوئی کر دے تمہارے ساتھی. یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے، انہوں نے کر دیا تمہارے صاحب.
اسی صاحب کو صاحب کر دیا، یعنی ترجمہ نہیں کیا، نہ بہکے نہ بے راہ چلے، تو کسی نے کر دیا تمہارے ساتھی، کسی نے کر دیا تمہارے رفیق۔ جب میں اس جگہ پر پہنچا اور عرب تفاسیر اور تراجم نے سب نے صاحب ہی لکھ دیا پیر کرم شاہ صاحب کا، انہوں نے ساتھی